کشا سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری فضیلت ہے، بہت ہی پیاری حدیث مبارک ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں مدنی چینل کے ناظرین کتنا وقت لگے گا؟ آپ سوچیں، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ غور کریں کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت صرف ہو جائے گا؟ اگر آپ بڑا درود پاک پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 12 منٹ، 15 منٹ، 19 منٹ، 20 منٹ لگ سکتے ہیں، اور اگر مختصر درود پاک، مختصر سیغوں والا درود پاک پڑھیں گے تو 2 سے 4 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر آپ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو لگے ہاتھوں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیوں کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حکایت کا میں تذکرہ کروں گا، اور اسی میں انشاءاللہ ہمارا جو سلسلے کا موضوع ہوگا وہ بھی آشکار ہوگا، سامنے آئے گا۔ علاقوں میں، شہروں کے اندر گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ باب المدینہ کراچی کو اگر دیکھیں تو فلیٹس ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے ہیں۔ البتہ جو گاؤں دیہات ہوا کرتے ہیں، جو دیہی علاقے ہوا کرتے ہیں، تو ان کے گھر بڑے زیادہ وسیع بھی ہوا کرتے ہیں، ان میں صحن بھی ہوا کرتا ہے، دالان بھی ہوا کرتا ہے، اور گنجان آباد ایریے جو ہے ان کی اس طرح کی صورتحال ہوا کرتی ہے۔ ایک واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک گھر کے دالان کے اندر، صحن کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر کمرے کی طرف چند نوجوان اور نیو جنریشن جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی، آپس میں گپے مار رہی تھی، گپ شپ کر رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بابا جی جو دالان میں، صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایک آواز آتی ہے۔ در حقیقت وہ آواز درخت پر بیٹھے ہوئے ایک کوے کی ہوتی ہے۔ اب وہ کوا کائیں 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 جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب چونکہ بندہ جب تھوڑی بڑی عمر میں جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو تھوڑا سا کیئرنگ ہو جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید مجھے ہی کسی نے پکارا ہو، مجھے ہی کسی نے آواز دی ہو سکتا ہے مجھے کسی نے آواز دی ہو، بلایا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کسی نے آواز دی ہے۔ اب یہ بابا جی جو ہے آواز لگاتے ہیں، بھائی کون ہے یہ بتائیں ذرا، کیا آواز آ رہی ہے، کس کی آواز ہے یہ؟ اب اندر جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ بابا جی نے آواز تو دی ہے۔ اب سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، نہیں بھی نہیں، تم جاؤ، نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ، یہ پکا دیں گے بھائی، میں ان کے پاس جاؤں گا، یہ پکا دیں گے، مجھے پتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی یہاں پر بات کر رہا ہوں اور میں بھی یہاں مصروف ہوں، وہ بھی نہیں جاتا۔ بہرحال دوسری بار آواز آتی ہے، تیسری بار آواز آتی ہے، جب ضمیر تھوڑا جاگتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک شخص جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ جی بابا جی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے، کسی نے مجھے بلایا ہے کیا؟ تو وہ نوجوان شخص ان سے کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوے کی آواز ہے۔ بھئی کس کی آواز ہے؟ کوے کی آواز ہے بابا جی، کوے کی آواز ہے۔ اچھا کوے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سن کر وہ شخص واپس چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوا دوبارہ بولنا شروع کر دیتا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے۔ پھر ان کو یہ شبہ پڑتا ہے، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے، تھوڑی زیادہ عمر میں جاتا ہے، تو قوت سماعت بھی کم ہو جاتی ہے،
اور اسی طرح جسم کے اعضاء بھی کمزور ہو جایا کرتے ہیں، نقاہت آ جاتی ہے، مختلف جو ہے وہ بیماریوں کی آمد بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اب ان کو پھر شبہ پڑتا ہے کہ اب یہ کوے کی آواز آ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ اب یہ بزرگ بھی، یہ بابا جی بھی سمجھ جاتے ہیں کہ پہلے میں نے آواز دی تھی تو کافی دیر کے بعد شخص آیا تھا، تو اب یہ ان کو بلانے کے بجائے اپنی آواز میں ہی سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کون پکار رہا ہے، یہ کیا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ اب وہ شخص جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ ان بابا جی کو لفٹ نہیں کروا رہے ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آواز دیتے ہیں تو یہ ان کو آنسر دے دیتے ہیں، یہ ان کو جواب دے دیتے ہیں، اور وہ اندر سے ہی جواب دے دیتے ہیں بابا جی کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوے کی آواز ہے۔ اچھا بھائی، کوے کی آواز ہے۔ دوسری بار ہوتا ہے، تیسری بار جب ہوتا ہے، اب وہ شخص آتا ہے اٹھ کر آ کر جب اس سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تیسری بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوے کی آواز ہے اور سٹیا گئے ہیں آپ، اس طرح کی باتیں وہ برا بھلا کہہ کر جو ہے ان سے کرتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ جو بابا جی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ بابا جی ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ جب تم چھوٹے تھے تو کسی جانور کا نام تم نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا تھا، اور میں نے تمہیں وہی جانور کا نام کئی مرتبہ بتایا تھا، تمہارے ہر مرتبہ پوچھنے پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آتی اور تمہارا ماتھا چوم کر تمہیں جواب دیا کرتا تھا، اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے صرف 3 مرتبہ پوچھا ہے تو تمہاری قوت برداشت ختم ہو گئی۔ آج یہ حال ہے کہ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد جو ہے تمہارا یہ انداز ہو گیا کہ جیسا کوئی جاہل اور گوار کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تو ذرا غور کرے اپنے حال پر۔ واقعی یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بوڑھے افراد پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نازیبا رویہ، تہذیب سے ہٹ کر جو ہے وہ معاملات کا انداز کیا جاتا ہے۔ آج اپنے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس سے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ آج ہم جو بات کریں گے والدین کے حوالے سے بھی کریں گے، لیکن وہ ضمناً ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نارملی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر کے اندر جو بوڑھے افراد پائے جاتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہو رہا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسی طرح اگر جو ہے وہ بڑھیا ہے کوئی خاندان کے اندر، اس کے اندر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ قرابت دار ہوا کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ دیگر سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے پاسداری کرنا بھی ازرو شرع، ازرو اسلام ہم پر لازمی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو نارمل افراد ہیں بحیثیت مسلمان، ہمارے پڑوسی ہیں یا محلے دار ہیں یا دیگر افراد ہیں، یا کم از کم وہ بوڑھا افراد ہے، بوڑھے افراد میں اس کا شمار ہے، تو یاد رکھیے کہ بڑھاپے کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے، بڑھاپے کی ایک خاص فضیلت بھی بیان کی گئی ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا بھی بہتر کریں، اپنی آخرت بھی بہتر کریں۔ بڑھاپے کے اندر آ کر زبان زیادہ چلنا شروع کر دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کا جسم تو بوڑھا ہے مگر اس کی زبان جو ہے وہ جوان ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ پھر ہماری جو نیو جنریشن ہے، ینگسٹرز جو ہمارے ہیں، جو نوجوان افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ میچ کیسے ہو سکتا ہے، وہ سنی انسنی جو ہے وہ کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کے، لائف کے مختلف مراحل ہیں، 3 تو بڑے مراحل ہیں، بچپن اور جوانی اور بڑھاپا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر اور بھی بہت سارے مراحل ہمارے اسلام نے انسان کی زندگی کے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ 19 مراحل تک بھی اس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ اب ان مراحل میں انسان، ہر بندہ جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اب ان مراحل میں آج ہم نہیں ہیں تو کل اس میں آنے والے ہوتے ہیں، جیسا ہم رویہ ان کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں، ہم انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ
उनके जो तजर्बात हुआ करते हैं, उनका जो अक़ली मेयार हुआ करता है, उनसे इंसान महरूम हो जाता है, उनसे जो है वो महरूम हो जाता है। इस तरह की मिसाल के तौर पर अपने आपके ख़ानदान के अंदर कोई बूढ़ा शख्स है और किसी कारोबार में उसकी बड़ी जो है वो महारत है और सारी ज़िंदगी उसने वो काम किया, सर्द व गर्म ज़माना भी देखा और नशेब व फराज भी ज़िंदगी के देखे और सारे मामलात उसने देखे। अब सिर्फ़ उसके बुढ़ापे की वजह से अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसको जो है वो कोने में लगा देंगे, कोई उसको अहमियत ना देंगे, वो एक अलग मामला है कि शरई एतबार से क्या हुक्म होगा। लेकिन उसका एक दुनियावी तौर पर नुकसान ये होगा कि अगर आप इनको अपना रहबर और रहनुमा बनाते, अगर इनसे आप रहनुमाई हासिल करते तो अपने कारोबार के अंदर ज़्यादा तरक्की कर सकते थे, क्योंकि जिस मरहले के अंदर जिस मकाम से आप गुज़र रहे हैं ये उससे गुज़र चुके हैं और जितने तजर्बात ज़्यादा होते हैं उतनी अकल भी जो है वो बंदे की बढ़ जाया करती है। अब इसी तरह एक नुकसान ये होता है। दूसरा ये कि हमारे माशरे के अंदर ये भी होता है, ये बात की जाती है कि ठीक है बूढ़े अफराद हैं, घर के अंदर जो है वो माँ है या बाप है या इसी तरह कोई और शख्स मोहल्ले में है तो खुला ख़र्चा उनको देते हैं, भाई दवाइयों की कमी नहीं है, डॉक्टर आता है, नर्स आती है, वो चेकअप करके चले जाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा जो है वो वाफर मिकदार में दिया जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाती। लेकिन याद रखें कि क्या सिर्फ पैसा ही देते हैं या कभी वक्त भी उनको दिया है। कभी ऐसा भी है कि आपने कोई आधा घंटा निकाल कर किसी बूढ़े के साथ खुश अखलाकी के साथ, हुस्ने अखलाक के साथ बात की हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर आप वालिदैन को सब कुछ दिए तो जा रहे हैं लेकिन कभी मुस्कुराकर बात नहीं की। मैं जानता हूँ ऐसे कई बूढ़े अफराद को, हमारे माशरे का भी वो हिस्सा हैं, मैं जानता हूँ ऐसे अफराद को कि जो ख़ुद से बातें किया करते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और ख़ुद से बातें किया करते हैं। पैसा दे दिया, एक तादाद जो पैसा नहीं दिया, लेकिन पैसा अगर दे भी दिया, दीगर हवालों से ख्याल रख भी लिया, लेकिन क्या वक्त भी दिया या नहीं। निगरानी शुरा ने एक मरतबा इस मौजू पर बहुत अच्छा मदनी मुकालमा किया था। कुछ मदनी फूल मेरे उनमें से भी हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे बरकतें अता फरमाए। याद रखिए बूढ़ों के साथ हमारा इस तरह का रवैया, बूढ़ों के साथ हमारा इस तरह का अंदाज उन्हें मज़ीद बीमारी के अंदर मुब्तला कर देता है, उन्हें मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार कर देता है। और याद रखें कि जो बुढ़ापे में बंदा जाता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस सफ़र किया करता है। बसा औक़ात यूँ होता है कि इंसान जो है फ़िज़िकल लॉस का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर आँख में दर्द है, जिस्म में दर्द है, कोई टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो जिस्मानी एतबार से बंदे को लॉस होता है बुढ़ापे के अंदर। और बसा औक़ात यूँ होता है कि इमोशनल लॉस भी हुआ करता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों की वालिदा जो है वो वफ़ात पा गई, किसी बेटे का इंतकाल कर गया, किसी बेटी का इंतकाल कर गया, रिश्तेदार का इंतकाल कर गया, वो तो वैसे ही गम की कैफियत के अंदर ज़िंदा रह रहा है, वो वैसे ही ज़िंदगी जो है वो तन्हाई का शिकार है ज़िंदगी के अंदर। और अगर हमारा रवैया इनके साथ ऐसा होगा तो वो मज़ीद उनके लिए कठिन और अज़ियतनाक साबित हो सकता है। उनके लिए जो अंदाज़ होगा, जो मामलात उनकी ज़िंदगी पर इसकी वजह से, जो असरात उनकी ज़िंदगी पर इसकी वजह से असर अंदाज होंगे वो अलग हैं। लेकिन हम भी याद रखें कि जैसी करनी होती है वैसी भरनी हुआ करती है। कल को हमने भी अगर बूढ़े होना है तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथों का किया हमारे सामने आ जाए। और अदब अगर करेंगे तो उसकी बरकतें भी मज़ीद हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू अपने सिलसिले में मज़ीद करते रहेंगे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी इंशाअल्लाह मदनी फूल सिलसिले में हासिल करेंगे। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपना ग़ुलाम मुहय्युद्दीन मदनी भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे भी मदनी फूल सिलसिले में हासिल करेंगे। शफ़ीक भाई क्या फ़रमाते हैं इस मौजू से मुताल्लिक़ मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में बच्चों के, ख़वातीन के, औरतों के, जवानों के, बूढ़ों के, सबके अहकाम बिल्कुल वाज़े वाज़े बयान फरमाए हुए हैं। बच्चे अपने बड़ों के साथ और बड़े अपने बच्चों के साथ किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारें, उनका रवैया, अंदाज़, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, उस बारे में हमारे इस्लाम ने बड़ी ख़ूबसूरत और वाज़े वाज़े बातें इरशाद फरमाई हैं। और ये बात एक
بوڑھوں کی تعظیم کے حوالے سے کہ چاہے بوڑھا یعنی کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ایسا یعنی ایک انداز ہے بوڑھوں کی تعظیم کے حوالے سے، جی اسلام نے یعنی کوئی بھی کسی قوم سے، آپ دیکھیں انسان مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، شکلیں مختلف، چہرے مختلف، ان کے اپنے اپنے رسم و رواج مختلف، مختلف قوموں کے اپنے اپنے انداز رواج ہیں، لیکن ایک چیز یہ قدرے تقریباً مشترک ہے کہ ہر قوم اپنے بڑوں کا ادب کرتی ہے، ہر قوم اپنے بڑوں کا احترام کرتی ہے، صحیح، اور اسلام نے مزید ان بڑوں کے آداب کو بیان فرمایا کہ جن کا بڑھاپا اسلام میں آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو اسلام میں اس کے بال سفید ہو جائیں یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بنیں گے۔ یہ سبحان پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں جس بندے کے سر کے بال سفید ہو جائیں، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، یعنی اس پہ سفیدی آ جائے، جی، اور وہ اللہ کی بندی، وہ خاتون جس کو اسلام کے اندر بڑھاپا آ جائے اچھا، اور اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں، تو ان کے لیے فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے سے حیا فرمائے گا، یعنی ان کو ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس کے اندر۔ جی ہاں، اتنی یعنی خوبصورت کلمات بھی ہیں اور اس کے اندر کتنی بڑی بات فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے کہ آپ بہت مختصر بھی کلام فرماتے تو اس میں بہت زیادہ مفہوم ہوتا، اس کلام کے اندر اس کی وضاحت خود ہی بہت زیادہ اتنی مفہوم کے ساتھ ہوتی کہ وہ کتنے شعبوں کے اندر اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے واضح طور فرما دیا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی اگر وہ عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی جو لوگوں کی عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اوسطاً ایک عام طور پر جو آپ نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70 کہ ان کی 60 سے 70 سال کے درمیان ان کی، جی ہاں، کہ یعنی بکثرت جو ہوگا وہ اس طرح کا جی یہ معاملہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال والے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، 50 سال والے کی فضیلت بیان فرمائی، 60 سال والے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، 70 اور 80 سال حتیٰ کہ 90 سال والے کی بھی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، اور یہ باتیں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ 40 سال والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنون سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برس کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے گا۔ سبحان اور اللہ، 50 سال کی عمر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا، حساب لینے میں نرمی فرمائے گا۔ فرمایا 60 سال جس کی عمر ہو جاتی ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، 70 سال ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جس آدمی کی اسلام میں 80 سال عمر ہو جاتی ہے تو ارشاد فرمایا اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا، گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور 90 سال والے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کرنے کا منصب عطا فرمائے گا، اپنے حال کی شفاعت کرے گا۔ تو یعنی عمر کے اعتبار سے بھی یہ واضح طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ بڑے کا احترام کرنا، یعنی عام طور پر جو انسانی مراحل ہیں جو آپ نے چند ذکر کیے جس میں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن، سورہ نحل میں اور سورہ مومنون میں یہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے مراحل کو بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا گیا؟ علماء نے اس کی وجہ بھی اور حکمت یہ بیان فرمائی اور واضح طور پہ قرآن مجید میں وہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، یعنی یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ مراحل بیان کیے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کچھ جوانی کو پہنچے، کچھ بڑھاپے کو پہنچے، کسی کو آگے جو ہے وہ ایسی عمر میں پہنچ گئے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ارذل العمر، یعنی اس طویل عمر کو جس کا نکمی عمر کہا گیا اس کو، یہ بھی ایک بڑھاپے کا ایک یعنی عیب والا یہ وصف ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ آدمی 20 سال شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر 20 سال تک ایک نارمل جوانی کا اس کو کہا جاتا ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی اور جوانی بھی۔ 20 سال سے شروع ہوتی ہے، 40 سال تک وہ آدمی پورا ایک جوان یعنی شباب والا جو وقت ہوتا ہے۔
کیا بات 40 سال سے لے کر 60 سال تک وہ اب انحطاط کی طرف آتی ہے، یعنی عمر ڈھلنے شروع ہو جاتی ہے. شروع ہو جاتی ہے. 60 سال سے لے کر پھر 80 سال کی طرف یہ انحطاط کبیر کہلاتا ہے، یعنی بڑا ڈھلنا کہلاتا ہے کہ اب آدمی کے یہ آخری مراحل ہوتے ہیں، مطلب ایک عام طور پر جو عمر کے حوالے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں اتنی یہ بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. اگر آج کے نوجوان اور آج کے ہمارا پورا معاشرہ اس بات کو سمجھ لے، اس بات پر، کیونکہ ہر آدمی کو بوڑھا تو ہونا ہے جی، اور بڑھاپا بھی آنا ہے، یعنی جس کی عمر اتنی ہے تو بڑھاپا آئے گا، ایک عام طور پر جو انداز طریقہ کار. جی. اب ارشاد فرمایا جو کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے، اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، صرف اور کوئی وجہ نہیں، ہاں، صرف اس عمر کی کی اس وجہ سے. یعنی وہ نہ تو اس کا والد ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور اس طرح کا منصب ہے جس کی وجہ سے کوئی اور مقصد بوڑھے بھی کی نہیں. عزت کرتا ہے، اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا گیا. اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر، یعنی جب وہ خود بڑھاپے کے اندر پہنچے گا، کسی کو مقرر فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو اتنی بڑی یہ یعنی یہ وہ مکافات عمل جو ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کو بدل بھی دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے اس کا. ایک بات یہ کی جاتی ہے شفیق بھائی کہ اپنا اب جو نیو جنریشن ہے، ہماری جو نوجوان افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے ان کے ساتھ ہمارا. یہ پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ جدید دور میں کیا ہو رہا ہے. اب تو اسمارٹ فون آ چکے ہیں، اس وقت تو موبائل فون ہی نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے کمپیوٹر کی اسکرین سے یہ واقف نہیں ہے. جدید دور کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری فریکوینسی ان کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس بوڑھے سے کمپیوٹر سیکھیں، آپ اسے اینڈرائڈ فون سیکھیں، آپ اسے فیس بک چلانے کا طریقہ سیکھیں، آپ اسے انٹرنیٹ سیکھیں. ہم اس کا ادب بتا رہے ہیں، جو شریعت نے احترام اور ادب بتایا ہے اس کا، تو اس سے مطالبہ یہی ہے، یعنی اور کہ وہ عام ہمارے یعنی اپنے سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کا ہم احترام کریں، ان کا ہم ادب کریں، نہ ان کی توہین کریں. اس حوالے سے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائے گی کہ یہ آدمی عمر میں مجھ سے بڑا ہے تو یہ اسلام میں اس کو زیادہ وقت گزر گیا ہے، صحیح ہے، اسلام میں زیادہ گزرا ہے تو نیکیوں میں اس کی زیادہ ہوگا. تو اب اس اعتبار سے اس کے اندر جو وجہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ، اس کو ہم اپنے ان اوصاف پہ نہ ملائیں. اب اس کا مطلب کسی کا بیٹا عالم بن چکا ہے، بیٹا بہت زیادہ پڑھ گیا، وہ ڈاکٹر ہے، اور والد اس کے جنہوں نے ایک ایک پائی کر کے اس کے لیے اتنی محنتیں کی ہے، اب وہ اس کے ساتھ کہے کہ یہ میرے مقابلے کے نہیں ہیں، تو یہ ہرگز چیز نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح مقابلہ کرنے والی چیز نہیں ہے. تو بہرحال جو بڑے ہیں ان کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں شریعت کا حکم ہے اس بارے میں، اور شریعت نے ہمیں ان کی عزت احترام کرنے کا حکم دیا ہے. جی، اللہ نے جو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا، اور اسی طرح اسلام نے جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں ان کو ہم نے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اور اس پر جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے. بڑوں کا ادب کرنے کی کیا فضیلت ہے اور بوڑھوں کی ہمارے معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہے، اس پر ہم جو ہے اپنا غلام محی الدین بھائی سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے. ایک حدیث مبارک مجھے بڑی پیاری یاد آ رہی ہے شفیق بھائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی تنگی رزق کی شکایت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا رزق کم ہے، مجھے مال کی کمی ہے، میرے لیے دعا کریں. تو تنگی رزق کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس شخص نے شکایت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایک عمل کی طرف توجہ دلائی. مدنی چینل کے ناظرین میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ بہت پیاری حدیث مبارک ہے. اگر اس کو اپنے دامن سے باندھ لیں گے، دل میں جگہ دے دیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے ارشاد فرمایا لعلک مشیت امام شیخ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہو، یہ اسی کی نحوست ہے. اللہ اکبر، کیسی حدیث مبارک ہے. وہ شخص آتا ہے تنگی رزق کی شکایت کرتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم کسی بوڑھے کے آگے چلے ہو، یہ بے ادبی تم نے کی ہے، اس وجہ سے جو ہے تمہیں تنگی رزق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کسی بوڑھے کے آگے چلنا تو کیا، ہم اپنا انداز کیسا پاتے ہیں ان کے پاس. ہمارے وہ اسلامی بھائی کے جو بسوں میں روزانہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا شفیق بھائی کہ سفر میں تھے بس میں، اور اب ایک پیسنجر اترا تو سیٹ خالی ہوئی، ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بیٹھنا چاہا کہ پیچھے سے ایک نوجوان جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ آ کر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. اب
اس بزرگ نے دیکھا، ظاہر ہے وہ بزرگ تو کھڑے ہوئے جلدی کچھ تھک جائیں گے، کچھ نقاہت آ جاتی ہے، طاقت کی کمی ہو جاتی ہے اپنا بڑھاپے کے اندر، تو انہوں نے دیکھ کر اس کو مسکرایا۔ اب وہ مسکرایا نا، تو وہ جو اپنا نوجوان پھرتی سے آ کر آگے، حالانکہ اس کا کام نہیں تھا بیٹھنا، وہی آگے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن جیسے وہ آگے بڑھنے لگے اس سے پہلے وہ دوسرا شخص آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، نوجوان آدمی۔ تو وہ اب جب اس کو دیکھتے ہیں وہ بزرگ ان کو، تو وہ شخص جو ہے تھوڑا سا نازیبہ کلمات کہتا ہے، کچھ بڑبڑاہٹ کرتا ہے، تو کہتا ہے بابا جی کیا ہو گیا، میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے سیٹ خالی تھی بھائی، میں بیٹھ گیا، میں نے بھی کرایہ دیا ہے۔ تو ان بزرگ اپنا وہ بابا جی نے بڑی پیاری بات کہی ان سے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آج ہم بابا ہیں، کل تم بھی بابا ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے مسکرا کر بات کو ٹال تو دیا یہ بات کر کے، لیکن اس کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جی غلام محی الدین بھائی آپ کیا فرماتے ہیں بڑوں کے ادب کے حوالے سے؟ استاد صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بوڑھے کی اہمیت معاشرے میں اس کو بھی اجاگر کیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو ان کی بہت اہمیت ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ان کی اہمیت ہے اور نجی زندگی کے اعتبار سے بھی ان کی اہمیت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچہ ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑھاپا یہ یوں سمجھیں کہ عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے، زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے تو یہ ایک طویل عرصہ اپنا گزار کر آتا ہے، بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اس کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے، وہ صرف بڑھاپا ہی ہے جو اس کی عمر کا آخری حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ زیادہ بوڑھا ہو جائے گا، اگرچہ اب اس کے بعد یہ 100 سال جی بھی جائے لیکن یہ رہے گا بوڑھا ہی۔ تو اب یہ بڑھاپا اس کا آخری حصہ ہے۔ اب ان کی اہمیت اس انداز میں ہے کہ احادیث نبوی میں تو ہمیں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا، معاشرتی اعتبار سے دنیاوی زندگی میں ان کی معاشرتی اور نجی اعتبار سے ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی عمر کے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، وہ تجربات بندہ ان کے پاس بیٹھ کر سنے اور ان تجربات کو اگر اپنی زندگی میں شامل کرے تو وہ اپنی زندگی میں بڑا کامیاب ہوتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو ان کے تجربات بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ظاہر سی بات ہے یہ اپنی ایک طویل عمر گزار کر آتے ہیں، ان کے پاس بہت زبردست تجربات ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کامیاب ترین لوگوں کی اگر زندگیاں آپ پڑھیں، مارکیٹوں میں بہت کتابیں ملتی ہیں کامیاب ترین لوگ کہ جو بڑی چوٹی کے کامیاب تھے، اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ ان کی کامیابیوں کا کیا راز تھا، تو دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نمایاں سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے تجربات کو اپنے زندگی میں نافذ کرتے، ان کو شامل کرتے، ان پر عمل کرتے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے۔ تو وہ حقیقتاً وہ دیگر اسباب پہ تو عمل کرتے تھے، محنت کرنا، آج کا کام کل پر نہ ٹالنا، لیکن وہ اپنے بڑوں کے تجربات کو دیکھتے تھے، ان کے مشاہدات کو دیکھتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو، اور اب بھی بلکہ گاؤں دیہات میں جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے اپنے طور پر پنچایت بٹھائی ہوتی ہے، اور اس میں اگر وہ فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو وہ ایک بوڑھے شخص کے پاس جو بڑا تجربے کار ہوتا ہے، اگرچہ وہ بالکل علم سے نابلد ہوتا ہے لیکن اس کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے، اور اس کے تجربے کی وجہ سے سب اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی شرعی کیا حیثیت ہوگی یہ تو ہمارے استاد محترم فرمائیں گے۔ لوگ عموماً اپنی سی بڑی عمر والے سے مشورہ بھی لیتے ہیں، اپنی سے بڑی عمر والے کے پاس فیصلے بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں انہی بوڑھوں کے، انہی بزرگوں کی ان کو ایک بات یہ بھی شرعی طور پر یہ مد نظر رکھنی چاہیے، کبھی بھی کسی معاملے پر جو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے معاشرے میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے اتنے عرصے تک نمازیں پڑھ رہا ہے، اس حاجی صاحب سے، نمازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اس کی عمر اتنی ہو چکی، ان سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس بارے میں مشورہ کرنا تو بالکل بجا اپنی جگہ ہے، وہ دنیاوی کوئی اپنے معاملات میں جو ان کی فیلڈ ہے اس کے حوالے سے کر لیں، لیکن اب کسی کے گھر میں معاذ اللہ کوئی یعنی خدا نخواستہ طلاق کا معاملہ آ چکا ہے، یا کسی کا انتقال ہے، عدت کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں وراثت کا مسئلہ ہے، وہ ہم لے کے ایسے شخص جو جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے، یعنی جو عالم بھی نہیں ہے، جس سے کوئی باقاعدہ فتویٰ نہیں لیا جاتا، تو ان کے سامنے اس طرح کے میٹر نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کا ہو سامنے تو اس سے واضح طور پر علماء کی طرف بھی بھیجیں، خود اس پر فیصلے نہ کریں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ خود کرتے ہیں، یعنی حالانکہ
تعلیم یہ ہے کہ عالم کو بھی مسئلہ نہ معلوم ہو تو وہ لا ادری لا عالم کہے. بالکل. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں، مطلب آپ اس پہ مدنی پھول بھی دیتے ہیں، کئی مرتبہ آپ علماء کو بھی سمجھاتے ہیں اس بارے میں، جو ہمارے خود اپنے مدنی علماء ہیں ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور یعنی اس واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں، یعنی جب شریعت کا حکم نہیں پتہ تو اب اپنی عقل سے کیوں کہیں کسی کو ایسا. جی ہاں. تو آپ لا عالم کہہ دیں، لیکن وہ بزرگ آدمی یا وہ عمر میں بڑی جو خاتون گھر کی ہوتی ہیں، اور کیونکہ عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمر میں خاتون بڑی ہوتی ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ مائی صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. جی ہاں. وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، وہ ہمارے سے بتائیں. تو شریعت کا جہاں معاملہ ہو، شریعت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. یہ اس میں بہت زیادہ ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں. ابھی ایک فیصلے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا مفتی صاحب، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. ایک شخص نے دوسرے کا جو ہے نا وہ قرضہ دینا تھا، لیکن وہ آپس میں چپکلش ہو گئی. جی. کچھ معاملات خراب ہو گئے. اب وہ معاملہ چلا گیا خاندان کی پنچایت کی طرف. اب پنچایت نے جو خاندان کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا تو مجھے پتہ لگا، بڑا شوق لگا مجھے اور بڑا عجیب لگا. معاملہ چلے، اب ظاہر ہے اس طرح کے پیسے کے معاملے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گرما گرمی تو ہو ہی جاتی ہے، تو میں تو ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے. اب وہ پنچایت نے فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی، جس کے پاس جو ہے نا بس وہ اس کا مالک ہے. اب اس کے 6 لاکھ روپے دینے تھے اس آدمی نے، وہ 6 لاکھ روپے نہیں دیے، وہ بری ذمہ ہو گیا. اب شرعی اعتبار سے تو جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نقصان یہ ہوا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملا. جس نے پیسے دیے تھے، اچھی نیت سے دیے تھے، اس کو دینے چاہیے تھے، لیکن وہ بس لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس سے محروم ہو گیا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جو جس کا اہل ہے اسی کے پاس وہ بات لے کر جانا چاہیے. ہمارا ٹاپک جو ہے ہم بزرگوں سے تجربات ان کے جو زندگی کے ہیں، دیکھیں ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کئیوں کی اولادوں میں ان چیزوں میں بہت اثر آتا ہے. وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کاروباری طور پر بھی کسی کا پیسہ نہیں دبانا. یہ جو ایک صاف ستھرے زندگی گزارنے کے اصول ہیں اور شرعی اصول ہیں، اور شریعت نے تقاضا بھی اس طرح کا کیا ہے کہ آدمی دھوکہ نہ دے، کسی سے خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ کرے، خلاف وعدہ کام نہ کرے، وعدے پورے کرے. تو اس طرح کے معاملات تو بالکل بزرگوں سے بہت سی یہ چیزیں اچھی حاصل ہوتی ہیں. بالکل. اور اثر بھی ہوتا ہے. جی استاد صاحب، دوسرا یہ کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کا کردار آپ کی عزت کروائے گا. آپ کا انداز، آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ، ماشاءاللہ، وہ آپ کی عزت کرواتا ہے اور آپ کی عزت پہ 4 چاند لگا دیتا ہے. اب اگر صحیح ہے، بوڑھے کی اپنی اہمیت ہے، اس کا بڑھاپا اسلام میں آیا، یہ بالکل بجا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم ان کا ادب کریں. جیسا کہ استاد صاحب نے حدیث پاک بیان فرمائی، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے. لیکن اب سامنے والے کا انداز جو بوڑھا ہو چکا ہے، جو بابا جی بن چکے ہیں، اگر اس کا انداز یہ ہو کہ وہ چڑچڑا ہو، بات بات پر جھاڑنے والا، جھڑکنے والا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس طبقے کے بارے میں کہ ان کے اعضاء تو کمزور ہو جاتے ہیں اور زبان جوان ہو جاتی ہے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ چڑچڑاپن یوں سمجھے کہ سر چڑھ کر بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر سامنے والے کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دینا. تو جب یہ رویہ ہوگا تو پھر سامنے والا عزت کیا کرے گا، بلکہ وہ تو اس سے پناہ مانگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب دیکھیں، وہ بڑھاپے کی مثال بچپن کی طرح بھی دی جاتی ہے کہ بڑھاپا گویا کہ بچپن ہے. لیکن اب دیکھیں بیماریوں، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ بڑھاپے کے اندر بندہ بہت سارے لاس سفر کر رہا ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، تو لوگ اس کی اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے وہ تنہائی کا اور کچھ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایموشنل لاسز بھی ہوا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا صدمہ ہوتا ہے، کچھ غم جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اندیکھی سی پریشانی کا شکار یہ لوگ ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لہجے کے اندر جو ہے وہ چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے. یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں اس کا رد عمل جو ہے وہ برے انداز میں نہیں ظاہر کرنا، ہمیں برداشت ہی کرنا ہے. اگر اخروی سعادتیں چاہیے، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو برداشت ہی کرنا ہے. برداشت کرنے کے علاوہ اسلامی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. بوڑھوں کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے حدیثوں میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا یعنی بوڑھوں کی عزت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی اس نے. کیا بات ہے. تو اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے بڑھاپے کا ذکر تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ. اب یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ارذل عمر، یعنی اس کو کہا جاتا ہے نکمی عمر، یعنی آدمی اس عمر کے پہنچ گیا
یہ بھی ایک نشانی بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں پھر بچے کی ولادت ہوئی، یہ سارا کچھ بچپن آنا، جوانی آنی، پھر بڑھاپے کی طرف چلے جانا، پھر بڑھاپے کے بعد پھر ارذل عمر کی طرف چلے جانا، یعنی اس عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ یہ بات تو یاد رکھیں، یہ دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے کہ بڑھاپے میں، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ انبیاء کی عمریں بڑی بڑی عمریں، اس کے باوجود انبیاء کے اوپر فریضہ امر بالمعروف کا رہا، اپنے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر احکام تھے وہ آگے ان کا پہنچانے تک ان پر رہی۔ نبوت کو اس طرح زوال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر نبوت کا معاملہ یہ ختم ہوا، ایسا نہیں۔ تو پھر بھی ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کی دعا ہوتی تھی، جو آپ پناہ مانگتے تھے کہ نکمی عمر سے، وہ کون سی عمر ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کو یاد رہتے ہوئے بھی بھول گیا، یعنی کئی چیزیں پہلے یاد تھیں وہ اب بھول گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ دیکھیں وہ رب تعالیٰ جس نے اس کے ذہن سے وہ چیزیں محو فرما دی جو پہلے یاد تھیں اس کو، یعنی وہ بھی اس کو ختم ہوگی۔ تو یہ نکمی عمر کو کہا گیا جس میں آدمی عبادت بھی نہ کر سکے، جس کے اندر آدمی طرح طرح کا لوگوں کا ایسا محتاج ہو جائے کہ یعنی پریشانیاں ہی پریشانیاں ایک اعتبار سے اس کے لیے اتنی اکٹھی ہو جائیں۔ تو ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا یہ وہ کہا گیا ہے۔ اب جو آدمی اس عمر میں پہنچ گیا بالفرض، اب ایسی کیفیت میں کئی بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں، یا ظاہر بیماریوں کا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب 40 سال سے لے کر 60 سال کے یہ بیچ کا جو ڈیوریشن ہے، یہ انحطاط اسی لیے تو کہا ہے کہ اب ادھیڑ عمر کی طرف آدمی چلتا جائے گا۔ صحیح۔ اور عموماً امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اب تو 60 سال سے آگے کوئی پہنچتا ہے، یعنی کئی مرتبہ آپ اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں کہ یعنی اب جو بیماریوں کے ایک سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے تو بکثرت 50 سے 60 سال کے اندر موتیں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرم فرما۔ تو اب ایسی صورتحال میں وہ سامنے بیمار ہے، وہ سارا دن اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی اس کا حال احوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اسے ضرور نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا، گھر والوں سے بھی ان کے، کہ جن کے ہاں ضعیف والدین ہیں، بالخصوص ہم تو بیان کر رہے ہیں بوڑھوں کے، اور عام بھی بوڑھے ہیں ان کا بھی احترام بیان کر رہے ہیں، لیکن جس کے اپنے گھر والد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس حالت میں کیفیت میں ہیں، اور آدمی کو دیگر سارے کاموں میں اتنے اوقات اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اپنے والد کے ساتھ چند باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں، حالانکہ 2-4 باتیں کریں والد اتنے خوش ہو جائیں گے اگر ان سے اتنا ہی پوچھ لیا آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کی پسندگی کو میں چیز لا دیتا ہوں، اچھا آپ اس بارے میں، اچھا بڑوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا واقعہ بار بار سناتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے بار بار سناتے ہیں، ابھی وہ عالم تو نہیں، اب کوئی نئے واقعہ وہ یا حدیث ہے یا کیا سنائیں گے۔ اچھا تو اولاد کے لیے یہ بھی ہے سن لیا کریں، ایسا ہی نہیں ہے ان کو وہ نہ کہیں کہ یہ کیا آپ روزانہ وہی واقعہ ہے، تو یہ کوئی مدنی چینل کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ اب بار بار کوئی نئے سے نیا سلسلہ آئے گا، یہ آگا گھر میں والد صاحب موجود ہیں تو وہ ظاہر کچھ نہ کچھ آپ کو بات سنائیں گے، تو عموماً اپنے واقعات سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو آدمی اس کو بھی سنے تو پریشانی سے نہ سنے، خندہ پریشانی سے، والد کو یہ نہ لگے بہت پریشانی سے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کریں، یہ کچھ انداز ایسے ہیں کہ انشاءاللہ بہت آداب کچھ وقت جو ہے وہ واقعی دینا چاہیے والدین کو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، مدنی چینل کے ناظرین، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ لوگ بھی غور کریں اور اس کو سوچیں کہ ہمارے جو 12 گھنٹے ہمارے ایک دن کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں ہم نے اپنے کاروبار کو کتنا ٹائم دیا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو 12 گھنٹے دیے یا 8 گھنٹے دیے۔ اچھا اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس میں کتنا اس کو ٹائم دیا ہے، دوست احباب آپ کے ہیں تو اس کو آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے، اسی طرح جو دیگر آپ کے مصروفیات ہیں ان کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ ان سارے 12 گھنٹے کے شیڈیول کے اندر آپ یہ تلاش کریں کہ آپ نے اپنے والدین کو یا جو گھر کے خاندان کے بوڑھے افراد ہیں ان کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ خاندان میں یا معاشرے میں تو ہم ظاہر ہے کہ شیڈول میں اس کو شامل نہیں کر سکتے، میں اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کرتا ہوں، تھوڑا سا مزید اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ آپ پچھلے 6 مہینے کی طرف چلے جائیں، پچھلے 6 مہینوں میں آپ یہ غور کریں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے محلے میں جو بوڑھے افراد ہیں ان کو میں نے کتنا ٹائم دیا ہے، اور بلا غرض دنیاوی اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ اس حوالے سے سوچیں، کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا، کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی ہماری خیر خواہی کی ضرورت ہے،
کبھی ہمارے ذہن میں یہ کویشچن ارائز ہوا کہ ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے؟ پچھلے 6 مہینے میں چلے جائیں، پچھلے سال کے اندر چلے جائیں تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جیسا رزلٹ ہوگا اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ اور اگر نہیں ہے تو مدنی چینل کے ناظرین، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ان کو کچھ وقت دینے کی کوشش کریں۔ آپ وقت دیں گے تو انشاءاللہ کچھ اس نہیں کی بلکہ برکتیں۔ بہت کچھ وقت دینا چاہیے۔ میں پرسنلی طور پر ایسے افراد کو جانتا ہوں جو عید پر بھی اپنے والدین سے نہیں ملتے، اللہ ایسے افراد کو، یعنی یہ سن کر بندے کا دل کانپ جائے۔ بات وہی ہے جو استاد صاحب نے فرمائی کہ اگر دل میں احساس ہو جائے نا، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج میں ان کا ادب کروں گا۔ ہم تو بوڑھوں کا لے کر چل رہے ہیں موضوع، جو کہ ہمارے خاندان سے تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، یا جو معاشرے میں بوڑھے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنے سگے والدین کو ٹائم نہیں دیتے۔ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر وہ بیچارے بیمار ہیں، کھانستے ہیں، تو ان کی کھانسی ان کو تکلیف دیتی ہے۔ ان کو باہر سردی کے اندر صحن میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی کمرے میں ہم سوتے ہیں، ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے شہروں میں اولڈ ہاؤس کا کیا کام ہے؟ آپ خود دیکھیے۔ بالکل، پھر احساس پیدا ہو جائے اس پر، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ جس پر یہ کہا گیا اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، اس نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد جناب خوشحال رہ رہے تھے، خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر وہ اپنے والد کا نافرمان بن گیا اور اس کو مارتا تھا، باتیں سناتا تھا۔ ایک دن حد کر دی معاذ اللہ، اور اس نے اپنے باپ کو بال سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالا اور کچرے کی جو ڈھیر لگا ہوا تھا کچرے کا، ادھر لا کر چھوڑ دیا۔ اب جب وہ آگے لے جانا چاہتا تھا تو باپ نے کہا کہ بھائی یہیں ٹھہر جا، اس سے آگے مت لے کر جائیے ورنہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ابا جی اور کیا زیادتی ہوگی، میں نے آپ کو اتنا مارا ہے، سب کے سامنے گھر سے باہر لے کر آیا ہوں، یہاں تک پہنچا دیا، اب کیا زیادتی ہوگی؟ یہ زیادتی نہیں ہے۔ کہا کہ جب میں جوان تھا نا تو میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک مارتے ہوئے لے کر آیا۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نماز کتنا اہم رکن ہے، ہم بوڑھوں کی ادب کے لیے عرض کریں، نماز کتنا اہم، نماز عبادت ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امام کو جو مصلی امامت پہ ہے اس کو بھی کہا بوڑھوں کا خیال رکھیں۔ اللہ، یعنی نماز جیسی نماز عبادت میں بوڑھوں کا خیال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی امام بنے لوگوں کا تو وہ اپنی نماز میں تخفیف کرے، کہ تمہاری نماز کے اندر مریض بھی آئے ہوئے ہیں، تمہاری نماز کے اندر بیمار بوڑھے بھی ہیں، تمہاری نماز میں کوئی کام کاج والے بھی ہیں، تمہاری نماز میں مسافر بھی آتے ہیں۔ کیسی پیاری ان کا تعلیمات بھی ہیں آپ ہمارے خیال یعنی کریں نماز کے اندر بھی، جبکہ نماز کے اندر تلاوت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بھی نماز کی امامت فرماتے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا خیال فرمایا کرتے ہیں۔ خاتون ایک تھی نماز میں تو ان کے کوئی بچے کے رونے کی آواز سنی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب عورتوں کا مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو اتنا تخفیف کر دیا اور فرمایا کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو بوڑھوں کے لیے ایک آدمی نے، ایک ضعیف العمر آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں فلاں امام کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا، یعنی وہاں مسجد میں نہیں جاتا ہوں۔ تو کہا کیوں وجہ؟ کہا ان کی قرات بہت طویل ہے۔ انہوں نے آ کے شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا غضبناک چہرہ جلال والا وہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، حضور جتنا جلال میں آ گئے، اور پھر اس کو بلایا اور کہا کہ تم متنفر کر رہے ہو، لوگوں کو عبادت سے دور کر رہے ہو۔ کہا نماز کے اندر یہ افراد موجود ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھ کے نماز پڑھاؤ۔ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور بوڑھوں کا خیال ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر کریں گے تو ہمارا اپنا اس کے اندر فائدہ ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بچے نے اپنے دادا جان سے پوچھا کہ جب آپ جوان تھے تو نہ تو اس وقت وائی فائی تھا، نہ اس وقت کمپیوٹر تھا، نہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس طرح کی کوئی اور جو ہے وہ چیز موجود تھی، تو اپنا وقت کیسے گزارا کرتے تھے آپ؟ ٹائم کیسے پاس کیا کرتے تھے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ تو دادا جان نے بڑی پیاری بات کر کے سمجھا دیا اور ان کو بتلا دیا کہ بیٹا جس طرح آج تم لوگ نماز روزے کے بغیر وقت گزار دیا کرتے ہو، اسی طرح پہلے ہم ان چیزوں کے بغیر، یہ سوشل میڈیا، اسمارٹ فونز کے بغیر جو ہے اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے۔ یہ ہے تو بڑی معمولی سی بات، بالکل، بہت اور سمجھنے کی کتنی سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی ہم بعض کو واقعات پڑھتے ہیں بزرگوں کے کہ وہ انہوں نے پوری رات اتنی تلاوت کر لی۔ جی
اب یہ آج کل کے دور میں کسی کو بتائیں تو وہ تھوڑا سا اس کو یہ پوری رات کیسے گزارا کر لیتے تھے، یعنی ہم تو ایک صفحہ پڑھتے ہیں 2 صفحے پڑھتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، تو ذرا یہ ان کو ادھر لا کے اگر دیکھ لیا جائے دونوں کو، یعنی آج کا نوجوان اگر گھنٹوں بیٹھے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کا ضیاع کرتا ہے، جی، اور گھنٹوں بلکہ رات کو بھی کسی ٹائم آنکھ کھولے تو سوشل میڈیا شروع ہو جاتا ہے، صبح اٹھ کے وہی دیکھنا ہے، وہی تو چیک کرنا ہے۔ سب معاملہ۔ تو اس سے یہ اندر پتہ چلا کہ ہمارے یعنی جو بزرگان دین ہیں، یعنی یہ اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا بالکل، کہ جس طرح ہم اس کے بغیر آج کل نہیں گزارا کر پا رہے، اس طرح وہ عبادات کے بغیر ان کا گزر بسر نہیں ہوتا شفیق تھا۔ بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے وقت ہمارے سلسلے کا ختم ہو رہا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیں اب اگر کسی کے بوڑھے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا پھر خاندان میں سے کوئی رشتہ دار ایسا چلا گیا ہے، اس کے کچھ حقوق باقی ہیں، یا اگر حقوق نہیں بھی ہیں تو یہ کچھ ان کی طرف سے نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ اس کا بھی اس کو دنیا میں آخرت میں فائدہ ملے گا؟ جی بالکل، دیکھیں والدین کے لیے تو اولاد صدقہ جاریہ، اس کو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی کو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے جی، یا کوئی بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے تو اس کا ثواب اس تک اس کو ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کسی اور بزرگ کے لیے بھی کوئی کرنا چاہیں، اپنے خاندان میں سے کسی کے یا کسی اور کے لیے اس طرح نیکیاں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ضرور اس کا ثواب پہنچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن